خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے۔ اس میں بڑی دیکھیں نا، اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ چھوڑے ریاکاریاں، چھوڑے تصنع، کوئی بھی کام کریں تو پہلے دل سے فتویٰ پوچھیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ دیکھیں نا، اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا، وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اور محبوب نے فرمایا، تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے، خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے، امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتا ہے، امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ۔ پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا، یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ تو میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر، یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیگ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے
کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. میرا اور حضور کا معاملہ تھا. پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بد ہضمی ہو جاتی. وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بد ہضمی ختم. حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولو تو مجھے قتل کر دو. ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے. تو خلوص دیکھیں کتنا ہے اس میں، للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی. ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے ہیں میرا 4تھا 5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی. ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا. وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے ہیں جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا. پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگیں، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا اوہ یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا. پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے ہیں بس اسی وقت پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا. حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا ماں مجھے معاف کر دے. ماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا ماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا. اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ نیکی کا تصور تو بڑا چھوٹا سا ہے. کل معروف صدقہ، مسکرا کے ملنا بھی نیکی، رزق حلال کما کے بچوں کو کھلانا بھی نیکی، گلی سے پتھر اور کانٹا اٹھا دینا بھی نیکی. پر ہمیں تو کوئی لمبی چوڑی نیکی چاہیے، کوئی بڑی نیکی چاہیے. اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں ان کی پہنچ میں ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. وہ محرم کے ایام میں نا ایک جگہ پہ حاضری کا موقع ملا تو وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم مریں گے، لڑیں گے، جانیں دیں گے، قربانی دیں گے، ہم امام علی مقام کی سنت ادا کریں گے، سارا کچھ کریں گے. تو بعد میں وہ میرے پاس بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ جب جنگ کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ لڑیں گے، جانے بھی دیں گے. پر ابھی آپ یہ کام کریں کہ امام حسین ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں. یہ والی سنت ابھی آپ سٹارٹ، جب وہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ کام بھی کریں گے. تو یہ والی سنت آپ سٹارٹ کریں امام صاحب کی. امام صاحب 100 نفل پڑھا کرتے تھے فرض نماز کے علاوہ روزانہ، 100 رکعت نماز نفل. تو آپ یہ والی سنت امام حسین کی شروع کریں نا.
تو جب کربلا سجانے کی باری آئے گی تو پھر کربلا بھی سجا لیں گے. لیکن ہم نے یہ والے کام نہیں کرنے, نمازیں 5 پوری نہیں پڑھنی, ہم نے تو صرف کربلا والی سنت ادا کرنی, نعرے لگانے ہیں, وہاں تک پہنچنا ہے. میرے عزیز یاد رکھیں, اللہ کی رضا ہر جگہ پیش نظر ہو. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, بڑی بات ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. جہاد کر رہا تھا, توجہ ہے میری بات پر. حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے, یہ دوزخی ہے, یہ بندہ جنتی نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی, اتنی ہمت سے, جوان مردی سے, اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے, اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے. کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا. جب پیچھا کرنے لگا تو اس پر نہ کچھ زخم کاری لگ گئے تھے, زخم گہرے تھے. وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا, اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے, پیوست کر کے, خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی. زخموں کی تاب نہ لا سکا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی. کہتے میں فوراً بولا, میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہی فرماتے ہیں. دیکھو کس موت مرا ہے. اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا, تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا, وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے, ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں. اس کی نیت میں, ارادے میں دین, للہیت اور خلوص شامل ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی, سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی, خدمات کی وجہ ذاتی شہرت تھی, بہادری کے دعوے تھے. سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے, قحط کا زمانہ ہے, بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے, ہر آدمی آئے, حصہ ڈالے, آگے بڑھے. جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا, حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا. حضرت عثمان غنی نے کئی 100 اونٹ دیے مال کے بھر کے, حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا, فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں دینار دیے. ایک غریب صحابی تھے, وہ فرماتے میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی, چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری ہڈی کیا کرے گی, میرا ایک قطرہ کیا کرے گا, جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے, ہزاروں دیے تو کیا بنے گا. لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں, وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا, میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا, اور حضور فرمانے لگے سن بھائی, جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے گا, اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا. پیچھے دلیل ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا, اس بندے میں للہیت بڑی تھی, اس میں ذوق تھا, شوق تھا, ہمت تھی, اس نے محنت کی تھی. تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا. پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے, پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں. اب جب نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر ایک دفعہ نیت, یہ جو نیت ہوتی ہے نا نماز کی, اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ذرا نا جسم کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو, ارادے کا قبلہ بھی ٹھیک کر لو, ذرا نا درست کر لو اپنے آپ کو. نیت المومن خیر من عمل, مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں, جب بھی کوئی اچھا کام کریں, جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں, ارادے خالص کریں. انسان کو جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو ثواب ملے گا وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا.
امام جلالالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا 70 گنا، ایک میں 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر۔ کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کہتا ہے بس سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے۔ نیکی جب آپ ذوق سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ کریں۔ یہاں تو بہت سارے لوگ دین کا نام لے کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں، صدقات و زکوٰۃ کا نام لے کے لوگ اپنے آپ کو سخی مشہور کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگ نماز پڑھ کے معاشرے کے اندر اپنا وقار بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ میں نمازی ہوں۔ یہاں تو لوگ کوئی خیر کا کام کر کے دیکھیں نا، اب کیا ہو رہا ہے حج عمرے کے موقع پر جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تصویریں کھینچنے کا ہے، سب سے زیادہ۔ اب میں چل پڑا ہوں، اب میں پہنچ گیا ہوں، اب میں جہاز میں بیٹھ گیا ہوں، اب نفل پڑھ لیے ہیں، احرام باندھ لیا ہے، طواف ہو گیا ہے۔ یوں لگتا ہے بندہ نہیں طواف کر رہا، موبائل طواف کر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ لوگ ملنے آتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دور دراز سے حضرات کئی دفعہ محبت کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب جو کام سب سے ضروری ہے وہ تصویر کھینچنے کا ہے، وہ کرنا ہی ہے اور وہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کی مکمل تیاری ہوتی ہے، وہ پروگرام بنا کے آئے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو۔ نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، تو مداخلت ضرور کریں، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس ارادے سے، اس نیت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے، اس توجہ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی ہے، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ۔ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا۔
गुफ्तगू भी एक ही, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हुजूर ये हज जो है ना, इसमें बड़ी यकसानियत होती है, हर रंग हर नस्ल का आदमी एक तस्बीह के दाने की तरह एक जगह पे परो दिया जाता है, तो लगता है ये इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। महबूब फरमाने लगे, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। अर्ज़ की, हुजूर फिर ज़कात सदकात खैरात इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। क्यों? वो इसलिए कि गरीब अमीर को देता है, अमीर गरीब को देता है, और गरीब अमीर से लेता है तो एक रिश्ता बनता है, एक ताल्लुक बनता है। मोहसिन का और एहसानमंद का बड़ा गहरा रिश्ता होता है, बड़ा एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छे जुमले बोलते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा इनके जज्बात ठंडे मीठे और अच्छे होते हैं। तो लगता है ये इस्लाम की मजबूत बुनियाद है। हुजूर फरमाने लगे, बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। तो फिर से आवाज़ करने लगे, हुजूर हमारी रियायत फरमा दे, फिर एक रहमत की नज़र कर दे, आप ही बता दें इस्लाम की मजबूत बुनियाद क्या है। तो महबूब फरमाने लगे, इस्लाम की मजबूत बुनियाद है अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत करना। किसकी रज़ा के लिए? खालिस अल्लाह की रज़ा। और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, अल्लाह की रज़ा के लिए। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, अदावत भी, ज़ाती दुश्मनी कोई नहीं, ज़ाती इख्तलाफात कोई नहीं, ज़ाती रंजिशें कोई नहीं, ज़ाती लड़ाइयाँ कोई नहीं, ज़ाती झगड़ा कोई, खालिस अल्लाह की। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ ज़ाती लड़ी जाती हैं, इसने मुझे शादी पे दावत नहीं दी, इसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, ये कहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ रह गया। ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, दीनी नहीं, मजहबी नहीं, अखलाकी नहीं। देखें आप, चाहिए तो ये था ना कि शादी के मौके पर ये लड़ाई ना होती कि इसने मुझे पूछा क्यों नहीं, लड़ाई ये होती कि यार तू गैर शरई काम कोई ना करना, अल्लाह रसूल की नाराज़गी वाला काम कोई ना करना, अगर तूने किया तो मैंने कोई नहीं आना, अगर तू ये हरकत करेगा तो फिर मेरा तेरा मामला दुरुस्त न रह सकेगा। ये लड़ाई होना चाहिए थी, ना कि ये लड़ाई होती कि मुझे बुलाया क्यों नहीं, प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, एजाज़ क्यों नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया, इस्लाम की मजबूत गिरा, इस्लाम की मजबूत बुनियाद है अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से अदावत रखना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह करीम ने वही फरमाई कि मूसा, ए मेरे कलीम, मेरे लिए भी कोई काम किया है? अर्ज़ की, अल्लाह मैंने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, तबलीग की। फरमाया, वो तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ थी, वो तो आपने अपने लिए किया, मेरे लिए भी कुछ किया है? रब करीम ने पूछा, मूसा मेरे लिए भी कुछ किया है? अर्ज़ की, अल्लाह ये सारा कुछ, फरमाया मालिक तेरे लिए किया। कहा, ये तो आपने अपने लिए किया, आपकी जिम्मेदारियों में शामिल था, मालिक तेरे लिए क्या है? फरमाया, किसी बंदे से मोहब्बत की है कि ये अल्लाह का बंदा है? किसी बंदे से मोहब्बत की है कि ये अल्लाह का बंदा है? या किसी के साथ तुम्हारी सिर्फ इसलिए नाराज़गी हो कि ये अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह रसूल का दुश्मन है, माज़अल्लाह बेअदब है? मेरे भाई समझ ले अच्छी तरह और अपने दिल के कोने में ये बात बिठा ले कि ज़िंदगी में जो काम करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए, छोटा सा भी खैर का काम। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का जो सबसे पहला फरमान है ना बुखारी में, वो ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तेरे अमल का दारोमदार तेरी नीयत पर है, तेरे इरादे पर है। बुनियाद तुम्हारी नीयत है, बुनियाद ये है कि तुम्हारा अंदर से इस काम के लिए ज़ौक़ क्या है, शौक़ क्या है। अगर वो बुनियाद मजबूत है तो फिर अमल की जो आप छत डालेंगे वो सारी छत भी मजबूत है। लेकिन अगर इरादे कच्चे हैं, कमज़ोर हैं, साजिशें हैं, रंजिशें हैं, अंदर मामलात गड़बड़ हैं, तो
फिर कभी दीवारें मजबूत हो सकती, नीयतें अच्छी करें। बड़ी सादी मिसाल, बड़ी साफ़ सुथरी, मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ना, आप एक जगह जंग लड़ने के लिए गए, जिहाद हो रहा है। अरब के जो लोग होते थे वो दुश्मन को सज़ा बड़ी सख्त देते थे। बाज़ लोग मुतालबा भी करते हैं ना सख्त सज़ा का। तुम्हारा सरायकी का एक शायर है, तो वो क्या करता है, ये तंग है साड़ी ज़िंदगी तो दे सख्त सज़ा तेरी जान छुटे, साकू मार ना शाकर किस्तां विच यक लख्त मुका तेरी जान छुटे। अरब के लोग ना सख्त सज़ा देते थे, सख्त। वो अजियत देते, कभी उंगली काट देते, कभी हाथ काट देते। मुख्तार सख्फी ने जब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को कत्ल किया तो ज़्यादातर की गर्दनें नहीं काटी थी, बल्कि उसने हाथ पैर काट के लोगों को जंगलों में फेंक दिया था। तड़प तड़प के लोग मर गए। इस्लाम इस अजियत का कायल है। अहले अरब अजियत देते थे, बल्कि दुश्मन जब निढाल होकर गिर जाता था ना तो उस पर घोड़े दौड़ा देते थे, घोड़े दौड़ जाते थे उस पर, लाशें मस्क कर देते थे, नाक कान आंखें निकाल डालते थे, टुकड़े करते थे वजूद के, अजियत देते थे। तो जब कोई आदमी किसी के नरगे में आ जाता था ना, काबू में आता था, तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं मारने वाले को गुस्सा दिलाऊं ताकि मुझे जल्दी मार दे, अजियत ना दे, तकलीफ ना दे, मुझे जल्दी मार डाले, जल्दी कत्ल कर डाले। ये उनका मिजाज होता था, रवैया होता था। 17 रमज़ान मुबारक को जंग बदर हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब करीम ने बदरियों से वादा कर लिया है, जो जो बदर में शरीक हुए, अल्लाह ने वादा कर लिया है रब सबको जन्नत अता फरमाएगा। अहले बदर में से कुछ शख्स आता ना तो सहाबा उठ के उसका इस्तकबाल करते। बदर के लोगों ने जब कहा ना शुहदाए बदर और शुहदाए उहद को फलां फौत हो गया, फलां मर गया, तो अल्लाह ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार तुमने मुर्दा कहना भी नहीं, जाए मेरे रास्ते में अभी उसे मुर्दा कहा जाए, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, वो जिंदा हैं। तुम शऊर नहीं रखते उनकी जिंदगी का तो तुमने मुर्दा कह दिया, वो तो जिंदा है। मेरे दोस्त, जितने भी लोग इस्लाम में, हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास बैठा था तो एक खातून आ गई दरबार खिलाफत में किसी काम से, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने कंधों से चादर उतारी, उस चादर को ज़मीन पे बिछाया, उस बेटी को, उस खातून को अपनी चादर पे बिठाया। तो हजरत सैयदना उमर कहते हैं मैंने कहा अल्लाह ने आपको इतनी शानों से नवाजा है, अम्बिया के बाद आप सबसे अफजल हैं और आप अपनी चादर किसके लिए बिछा रहे हैं, कौन है आखिर ये खातून? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मैदान उहद में हुजूर के कदमों में जान कुर्बान की थी। मैंने कहा हाँ। कहने लगे ये उसी साद बिन रबी की बेटी है, ये आज आई है। और हमारे मुल्क में क्या हुआ, कभी पलट के देखना शुहदा के ख़ानदान किस कैफियत में, कभी पलट के देखना सरहदों पे जान देने वालों के बच्चों की कैफियत क्या है। कभी किसी तकरीब में बुला लिया जाता है, 2 जुमले कह दिए जाते हैं, कोई एक आध मेडल भी दे दिया जाता है, लेकिन कभी पलट के देखना उनकी कैफियत क्या है, उनका ख्याल रखा, उन चीज़ों को गौर किया गया। किसी ने अगर किसी मकाम पे कोई नेकी की तो उस नेकी का एजाज़ रखा गया। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, बड़ा छोटा आदमी हूँ लेकिन मैंने देखा है दीन का काम आप थोड़ा करते हैं, रब आपको अजर इतना अता करता है, इतना अता करता है कि इंसान शर्मिंदगी में पानी पानी होता जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी औकात ही नहीं थी, ये तो कैफियत ही नहीं थी। ये इस मस्जिद के नक्शे की जब बात चल रही थी तो नक्शा मंजूर करने वालों में से एक साहब ने मुझे कहा इतनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो वहाँ तो आबादी कोई नहीं, तो इतनी बड़ी मस्जिद बना रहे हैं तो लोग कहाँ से आएंगे। तो मैंने कहा हमें तो पहले भी नहीं पता कहाँ से आते हैं। वो कहने लगे नहीं फिर भी कोई अंदाज़ा तो हो। मैंने कहा कि मैं चले मुसलमान पर वैसे ही एतबार करना चाहिए, तो मैं तो वैसे ही पगड़ी दाढ़ी वाला हूँ, सच बताता हूँ मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे पर उम्मीद है कि आ जाएंगे। अब जो आ रहे हैं वो मुझे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, तुम्हारी जगह थोड़ी है, जगह ज़रा बदला लो। मैंने कहा ज़रा ठहर जाओ, जो चीज़ें हो रही हैं इनको ज़रा मैनेज कर ले,
देखो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का रसूल, दीन किसी का कर्ज नहीं रखता। हमारे मुखलिस होने में देर होती है, हम और जल्दी शिकवा करते हैं अपनी ज़ुबान पे। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। बाज़ औक़ात ना चाहते हुए कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनमें बाद में शर्मिंदा होते हैं, यार ये जुमला क्यों कहा, दीन तो बड़ा एजाज़ देने वाला। अपने मोहसिनों का शुक्रिया अदा करें। आप यकीन करें, मैंने ज़िंदगी में ऐसे असातिज़ा देखे जिनका मकसूद तनख्वाह लेना नहीं था, पढ़ाना था, और उन्होंने जेब से खर्च दे के बच्चों को पढ़ाया, दिल लगाया, जद्दोजहद की। ऐसे मशाइख देखे जिन्होंने वारफ्तगी के साथ लोगों को दीन की तरफ कायल किया। अब ना ज़माने में तकल्लुफ़ पैदा हो रहा है, अब तबीयतें एहसानमंद नहीं रही। बच्चे अपने माँ बाप से जब ये कहें कि आपने हमारे लिए किया क्या है, और जब शागिर्द उठ के अपने उस्ताद से कहें कि अगर पढ़ाया है तो फीस नहीं ली, मुफ्त पढ़ाया है। अगर कोई बीवी उठ के अपने खामद से कह दे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी में मौजूद है, कि सारी जिंदगी तुम औरत के साथ नेकी करते हो लेकिन तुम्हारा एक ऐब देखती है तो वो कहती है मैंने तो कभी तुम में कोई भलाई देखी नहीं, यहाँ तो सुख पाया ही नहीं। फरमाया इस बुनियाद पर कसरत से औरतें दोज़ख में जाएंगी। और अगर वो खातून जिसने सारे दुख सुख धूप छाओ खामद के साथ गुजारी, अगर खामद उसी को उठ के तानाज़नी करे और उसके दो एक कामों को बुनियाद बना करके ये चीज़ नहीं मिली, ये कपड़ा वक्त पे इस्त्री हुआ नहीं मिला, उसकी ज़िंदगी की सारी नेकियों को तोड़ के रख दे, यहाँ तक कि उसके माँ बाप के बारे में भी कमज़ोर जुमले कहे, तो अल्लाह का कुरान कहता है वला तनसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे का एहसान भूल ना जाया करो। थोड़ा सा एहसानमंद रहें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें, थोड़ा गौर करें। अगर ये मिजाज में बात पैदा हो जाए तो ज़माने में करार आएगा, हम एक दूसरे की कदर का एहसास होगा, मिल के रहना हम पसंद करेंगे, हमारे अंदर वो चीज़ें आएंगी। ये इदारे बनते हैं, ये चलते हैं, लोग आते हैं, मेरा ही नाम है, मुझे ही लोग जानते हैं, मेरा ही तारुफ होता है, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। तो जिसने यहाँ मेरे आने से पहले सफ़ें बिछाई हैं वो भी तो बड़ा कीमती आदमी है ना, जिसने झाड़ू दिया उसकी भी तो बड़ी बात है ना। जो मैं चला जाऊँगा अपने मामलात में, जहाँ मुझे मज़ीद सफ़र करने निकल जाऊँगा तो यहाँ ड्यूटी करेंगे, यहाँ से चीज़ें उठाएंगे, उनकी भी तो बड़ी बात है ना। लेकिन हम एहसान मानने को तैयार, यानी सो रहे हैं सेठ साहब गाड़ी में, पीर साहब अल्लामा साहब सो रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो सोया हुआ पता नहीं कितनी देर हो गई, एक ज़रा जगह किस जगह ब्रेक लग गई है तो आँख खुलते कहता है ध्यान ना चला। ओ भाई तू तो सोया हुआ था। इसकी नेकी समझ जिसने सारी रात तुझे सफ़र कराया है और यहाँ तो तल्ख हो गया सिर्फ एक बात पर। ihसान मंदी का मिजाज नहीं। मुतअम बिन अदी एक सरदार था कुरैश का। ये बात ना, ये एक मैं पढ़ते पढ़ते मैं बदर को पढ़ रहा था दरअसल, ये एक बात मैंने पढ़ी तो ये सारा उन्वान ही मैंने बदल दिया। मैंने कहा बात ही इस पे कर दिया। एक शख्स का जिक्र आया बदर में, मुतअम बिन अदी का, काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ, बदर में उसका जिक्र आया। ज़रा देखिए जिक्र कैसे आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आए ना, तो जब कोई शहर से जाता था वापस आता था तो किसी की पनाह में आता था ताकि फिर कोई उसे तकलीफ ना दे, उस दौर का रिवाज था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कई लोगों से बात की गई लेकिन कोई भी आगे ना बढ़ा हुजूर की हिफाजत के लिए। तो मुतअम बिन अदी अपने 6 या 7 बेटों को लेकर असले समेत पूरी शान व शौकत के साथ नबी पाक को लेके आया और फिर हुजूर ने बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ी। वक्त गुजर गया, एक दौर की बात थी, एक बात थी, वो दौर गुजर गया। उसके बाद बड़े दौर आए, अल्लाह ने मेराज अता की, हुजूर यहाँ आ गए मदीना तैयबा में, यहाँ सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, बदर में अल्लाह ने फतह दी। जब बदर के कैदियों की बात चल रही थी ना, ये जो लोग कैदी होके आए हैं इन्हें किस तरह छोड़ना है, तो बड़े बड़े सरदार मक्के के तैयार थे सिफारिश के लिए आने के लिए कि इन कैदियों को छोड़ दिया जाए। यहाँ भी मशवरा हो रहा था क्या करना है, कत्ल कर दिया जाए इन कुफार को, ये भी मशवरा था, फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, ये भी मशवरा था। बहुत सारी चीज़ें अभी तय होनी थी। तो इन सारी बातों के बीच अचानक कैफियत बदली। सहाबा कहते हैं बातें होते होते एक नया रुख बात ने इख्तियार किया। महबूब करीम अचानक फरमाने लगे, आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता, क्योंकि फौत हो गया था, कहा आज
اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا فوراً ہی چھوڑ دیتا، چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے، اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے، بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے۔ بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے، یہ با ہے اور نہیں یہ تا ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ، دو نقطوں والا تا ہوتا ہے، یہ سا ہے، وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا کریں بھول جاتے ہیں لوگ، نہیں یاد رہتا۔ وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی توفیق دی، اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے، پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کہنا شروع کر دیا، پھر کہا کہ اوہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے۔ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ، اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا۔ حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا۔ اپنی زندگی، یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں، یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں، یہ بڑے باادب ہوتے ہیں، ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، ڈھلی ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے، یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے، ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے، ان کی کوئی بہک ہوتی ہے، انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے، ان کی کوئی پشت ہوتی ہے، یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے۔ اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی، ابے بھی کچھ نہیں سی دیتا، پائی بھی چھٹ گئے سن، فلانا بھی تو بھائی او بھائی تو ڈھلا ہوا ہی نہیں ہے، ایسا آزاد بندہ، اس طرح کی کیفیات، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو احسان مند بنائیں۔